چلو میں ہی تمہارا دل بہلائے دیتا ہوں، تم میری محبت بھری کہانی سنو گے کیا؟ مطیع الدین بے دلی سے ہنستا ہوا بولا۔ بوڑھے شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مطیع الدین خود ہی شروع ہو گیا۔ بوڑھے کی رفاقت پا کر وہ اپنے دل کا بار کم کرنا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے بوڑھے شخص کی یاسیت اور اذیت کا بھرپور احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن بعد وہ زندگی کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا، مگر مطیع الدین کو کتنا عرصہ مزید ابھی زندان خانے میں رہنا تھا کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ ان 3 دنوں میں آئندہ اور بیتے ہوئے عرصے کی پیاس مٹا لینا چاہتا تھا۔ مطیع الدین نے بوڑھے شخص کو اپنے بارے میں بتایا کہ وہ سرائے میں اپنے بوڑھے باپ نور الدین کے ساتھ کیسے رہا کرتا تھا۔ سرائے کے حالات بتانے کے بعد اس نے گلوقوز کا ذکر چھیڑ دیا جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ برکائی خان سے ملاقات، کوہ سرخ پر شکار اور زندگی کا پہلا حادثہ، قبیلہ کوہ سرخ غر کی قید، سردار مانجی خان کا سلوک، کئی سال تک بھٹکنے کا قصہ، گلوقوز کی مدد، گلوقوز کے باپ قنائی خان کا پراسرار قتل، گلوقوز کی گرفتاری اور گمشدگی، موٹے فوناجو خان سے ملاقات، برکائی خان کی مہم اور اس سے ملاقات، سرائے کی جانب واپسی، سردار منکانا اور اس کے پوتے شنگ خان کی کہانی، گلوقوز کو آخری رسم کی سزا، فوناجو خان کے ساتھ کوہ سرخ غر کا سفر، شنگ خان سے پہلی ملاقات، گلوقوز کی پراسرار گمشدگی، گہنانم شکنان سے ملاقات، فدائیوں کے رومال کا قصہ، برقعی خان کا اسے قلعۃ الموت کی جانب روانہ کرنا، فدائی شیخ سے ملاقات اور قلعۃ الموت کی جانب سفر، قلعۃ الموت میں شنگ خان سے دوسری ملاقات، گلوقوز کی قلعۃ الموت میں موجودگی کی خبر ملنا، فوناجو خان سے غیر متوقع ملاقات، ایلخانی منگولوں کا قلعۃ الموت پر حملہ، شیخ کبیر الدین کو فرار ہونے میں مدد دینا، شیخ کبیر الدین کے ساتھ شام کا سفر، واپسی پر ارزق نامی گویے سے ملاقات، سرائے کا قیام، برکائی خان کی جانب گلوقوز کی خبر ملنا، گلوقوز کے لیے شام کا سفر، رستہ بھٹک کر ارض قونیہ میں پہنچ جانا، گہنانم سے ملاقات، قلعہ بانیاس میں پہنچنا، شیخ کبیر الدین کے ساتھ جھگڑا اور زندان خانے کی ہوا کا قصہ، شیخ کبیر الدین کے ساتھ گلوقوز کا معاہدہ، راستے میں شیخ ابو نصر کو دھوکہ دے کر مروانا، سپاہیوں کو جل دے کر تنتا پہنچنے کا قصہ، تنتا میں والی شہر کو فریب دے کر مال حاصل کرنے اور قاہرہ کی جانب آنے کی کہانی، قاہرہ میں ارزق گویے سے ملاقات اور برقعی خان کی وفات کی خبر ملنا، مصری عمرہ سے اتفاقیہ ملاقات اور قصر خلافت تک رسائی، اچانک قسمت کا پلٹا کھانا اور ارزق کا سلطان بیبرس نکلنا۔ یہ سب واقعات ترتیب وار مطیع الدین کی زبان سے نکلتے چلے گئے۔ بوڑھا شخص حیرت بھری نگاہوں سے یہ سب سنتا رہا۔ جب مطیع الدین خاموش ہو گیا تو بوڑھا شخص دھیرے سے بولا، مجھے تمہاری عقل پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایک منگول لڑکی کے پیچھے پیچھے یوں بھاگتے رہے جو شاید اب تمہیں ہمیشہ کے لیے فراموش کر چکے ہو۔ شاید ایسا نہ ہو، اس کے دل میں بھی میرے لیے اتنی ہی تڑپ ہو، مگر وہ وقت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہو۔ پھر میں بھی تو اس سے اتنا عرصہ نہیں ملا۔ مطیع الدین جلدی سے بولا، یعنی ابھی بھی تمہیں یہ امید باقی ہے کہ تم اس تک پہنچ سکو گے؟ بوڑھا شخص عجیب لہجے میں بولا۔ مطیع الدین اندھیرے خلا میں گھورنے لگا جیسے بوڑھے شخص کی بات اسے ناگوار گزری ہو۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھا شخص دوبارہ بولا، جب تم قصر خلافت میں پہنچ ہی چکے تھے تو پھر تم نے اپنے منصوبے میں تاخیر کیوں کی؟ میں خود کو محفوظ کرنا چاہتا تھا کہ خلیفہ کے قتل کا الزام براہ راست مجھ پر نہ آئے، اور جب تک اس کے قتل کی حقیقت کھلے تو میں وہاں سے نکل کر قہستان کی حدود میں پہنچ چکا ہوں۔ خلیفہ کے قتل کا ارادہ کرتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ میں خلیفہ کو قتل کرنے میں دل سے رضامند نہیں تھا، مگر گلوقوز کی صورت جب میری نگاہوں کے سامنے مچلتی تو میں بے خود سا ہو جاتا، مطیع الدین نے بتایا۔ بوڑھا شخص اس کی بھاگ دوڑ بھری زندگی سے خاصا متاثر ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں خلیفہ کے اقدام قتل پر مطیع الدین کے لیے کوئی رعایت باقی نہیں تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے۔ باتوں باتوں میں ہی رات ہو گئی۔ مطیع الدین نے بوڑھے شخص کو آرام کرنے کے لیے کہا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ وہ چین کی نیند نہیں سو سکے گا۔ موت کا خوف اسے 3 دن تک سونے نہیں دے گا۔ وہ اتنے عرصے بعد دل کھول کر بولتا رہا۔ اپنی کہانی سنا کر وہ خود کو بے حد ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ زندگی بھی کیسی سنگ دل ہوتی ہے۔ مطیع الدین یہی سوچتا سوچتا نیند کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بوڑھا شخص وہاں دکھائی نہیں دیا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ جب اس کے لیے ناشتہ لایا گیا تو اس نے چھوٹتے ہی اس بوڑھے شخص کے بارے میں سوال کیا۔
کھانا لانے والے نے بتایا کہ رات میں ہی اس بوڑھے شخص کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ صبح صفائی کرنے والے نے اس کی موت کی خبر دی تو اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اس وقت تم بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ متی الدین بوڑھے شخص کی موت کی خبر سن کر افسردہ سا ہو گیا۔ موت کا خوف اتنا شدید تھا کہ وہ ایک رات بھی نہیں نکال پایا۔ بیچارہ بوڑھا، کمزور اعصاب کا مالک۔ دوسری جانب جب شیخ ابو راضیہ کو یہ معلوم ہوا کہ گل وقوز نے فراہم کردہ زہر کی قلیل مقدار شیخ الرئیس کے پانی میں ملا دی تھی تو وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ گل وقوز اتنی جلدی وار کر جائے گی۔ وہ تو شیخ الرئیس کو اپنے سامنے اچانک پا کر گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اور غلام کی آمد پر اس پر یہ خوف طاری ہوا تھا کہ کہیں وہ غلام نہ آ جائے جسے اس نے خصوصی طور پر شیخ الرئیس کے قریب رہنے کی ہدایت کی تھی۔ گل وقوز اسے مطلع کر کے واپس لوٹ گئی تھی۔ شیخ ابو راضیہ نے وہ رات کانٹوں کے بستر پر گزار دی۔ فجر کے قریب نیند کے شدید غلبے نے اس کی چھائی ہوئی بیکلی کے پنجے سے اس کا دامن چھڑایا۔ اسے سوئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا گیا۔ وہ ناگہانی افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھا تو اسے مطلع کیا گیا کہ رات کو شیخ الرئیس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اسے طبی مدد پہنچائی جاتی اس کا انتقال ہو گیا۔ شیخ ابو راضیہ یہ خبر سن کر ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ پھر اس کے ذہن کے پردوں پر گزشتہ رات کا منظر پھیلنے لگا۔ گل وقوز کا جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلا اور قریباً بھاگتا ہوا شیخ الرئیس کے شاہی کمرے تک پہنچا۔ شیخ الرئیس کبیر الدین بستر پر یوں لیٹا ہوا تھا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ شیخ ابو راضیہ نے پریشانی کے عالم میں اس کی نبض ٹٹولی۔ اس کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ اچانک شیخ ابو راضیہ کی نگاہ شیخ الرئیس کے کان کی جڑوں پر پڑی تو وہاں ہلکی سی نیلی لکیر دکھائی دی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ شیخ الرئیس کی موت زہر سے ہی ہوئی ہے۔ اگر کچھ دیر مزید وقت گزار دیا جاتا تو یہ لکیر پھیل کر پورے جسم کو نیلاہٹ میں ڈبو دیتی، اور پھر کسی سے یہ چھپانا مشکل نہ ہوتا کہ شیخ الرئیس کی موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ شیخ ابو راضیہ نے فوری طور پر تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور راز کے فاش ہونے سے پہلے اسے لحد میں اتار دیا۔ شیخ کبیر الدین سلطنت قہستان کا ادھورا خواب دل میں لیے گزر گیا تھا۔ اس کی تمام عمر کی کوششیں رائگاں ہو چکی تھی۔ وہ خود کو شیخ الجبال ہشتم کہلوانے کی آرزو پوری نہ کر سکا۔ اس نے ساری زندگی فدائیت کی بقا اور تبلیغ کے لیے صرف کی، اور مختلف ہیلوں حربوں سے ایسے مہارت یافتہ افراد پیدا کیے کہ جنہوں نے ایلخانی سلطنت سے لے کے بلاد مصر تک کئی اہم شخصیات کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ وہ عمر کے اس آخری داؤ میں بھرپور عسکری تیاریاں کر رہا تھا۔ باطنی فدائیوں کا زبردست لشکر وجود میں آ چکا تھا۔ اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو یقیناً وہ ایلخانی حکمران اباقہ خان سے ایک فیصلہ کن مارکا لڑتا۔ شیخ ابو راضیہ شیخ الرئیس کے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے تمام قلعوں اور عساکر کے انتظامات اس کے کندھوں پر ڈال دیے گئے۔ شیخ ابو راضیہ جس پریشانی اور فکر میں غلطاں تھا وہ شیخ الرئیس کی موت کی صورت میں کافور ہو چکی تھی۔ گل وقوز اس دن سے ایسی غائب ہوئی تھی کہ دوبارہ اس کا نشان بھی نہ مل پایا۔ شیخ ابو راضیہ نے تمام انتظامات و اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد مختلف کارروائیاں کی۔ فدائی امراء نے متفقہ طور پر اسے اپنا نیا شیخ الرئیس تسلیم کر لیا تھا۔ یہ امر جہاں اس کے لیے مسرت کا باعث تھا، وہیں گل وقوز کی ذات اس کی آنکھوں کا کانٹا بن کر رہ گئی۔ وہ کسی بھی وقت اسے سب کے سامنے ذلیل و خوار کر سکتی تھی اور اس سے اپنے ناجائز مطالبات منوا سکتی تھی۔ شیخ ابو راضیہ نے سب سے پہلے اپنے خاص غلاموں کو گل وقوز کی تلاش پر مامور کیا۔ قلعہ بانیاس سمیت تمام فدائی قلعوں کے خفیہ احاطوں میں تلاشی لینے کا حکم دیا۔ شیخ ابو راضیہ نے سلطنت قہستان کے قیام کی کوششیں تیز کر دیں۔ اس نے نہ صرف اپنے صلیبی حلیفوں کے ساتھ کئی نئے معاہدے کیے بلکہ یورپ کے نصرانی بادشاہوں کے پاس اپنے قاصد بھیجنا شروع کر دیے۔ خصوصاً عیسائی نواز بادشاہوں نے مملوک حکومت کے متبادل بلاد شام کی سرحدوں پر اس نئی حکومت کے قیام کو انتہائی اہم خیال کیا اور کئی قسم کی مراعات فراہم کرنا شروع کر دی۔ نئی دوستیاں اور یورپ سے سفارتی تعلقات سے فدائی گروہ کے حوصلے بڑھ گئے۔ صلیبی جنگجوؤں کی مانند حشیشی گروہوں نے بھی بلاد شام کے سرحدی شہروں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ پہلے بھی جاری تھا مگر اب اس میں شدت پیدا ہو چکی تھی۔ شر انگیزی اور مفسدانہ رویہ نقطۂ عروج کو چھونے لگا۔ کئی والیوں نے بلاد شام کے منتظم امیر سیف الدین قلاؤن الفی سے شکایت کی۔ امیر قلاؤن الفی اس ضمن میں سنجیدگی سے غور و خوض کرنے لگا۔ شیخ ابو راضیہ نے کئی اہم شخصیات کے قتل کے لیے فدائی سلطنت اسلامیہ میں روانہ کیے مگر ان میں چند ایک ہی اپنی کارروائی میں کامیاب ہو سکے۔
شیخ ابو راضیہ اس قدر مصروف ہو چکا تھا کہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے وہ خاص غلام جو گل وقوز کو تلاش کرنے خفیہ احاطوں میں گئے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ وہ سب کے سب پراسرار موت مارے گئے اور خبر دینے کے لیے کوئی بھی بچ نہیں پایا۔ ادھر ذیقعد 671 ہجری کی ایک صبح سلطان بیبرس کے لیے ایک غمناک خبر لیے طلوع ہوئی۔ اسے الصبح بیدار کر کے مطلع کیا گیا کہ شیخ الاسلام عز الدین رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالسلام دمشقی رات کو وفات پا گئے ہیں۔ سلطان بیبرس دیوانہ وار ننگے پاؤں بھاگتا ہوا شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جائے سکونت پر پہنچا۔ وہاں قاہرہ کے امراء اور مملوک سردار پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ سلطان بیبرس کو شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ وہ امور جہاں بانی میں ان کی رائے کو ہمیشہ مقدم سمجھتا تھا اور تہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار علماء حق کی اس مقدس جماعت میں ہوتا ہے جس کے علم و فضل، زہد، حق گوئی و بے باکی اور جرت و استقامت کے درخشندہ واقعات سے تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ علامہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ 578 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور اس دور کے مشاہیر علماء سے تعلیم حاصل کی۔ انہیں سلطان العلماء اور امام وقت تسلیم کیا گیا۔ علامہ شیخ جمال الدین ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فقہ میں عز الدین رحمۃ اللہ علیہ بن عبدالسلام کا پایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ میں درجہ کمال پر پہنچے ہوئے اور درجہ اجتہاد ان کے رتبے لائق تھا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوددار، باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دربارداری کے جھنجھٹ سے ہمیشہ بالکل آزاد رہے۔ اپنی زہد و ریاضت اور حق گوئی کی بدولت وہ بلاد شام و مصر کی سب سے بڑی دینی شخصیت متصور ہوتے رہے۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 94 سال کی عمر میں سفر آخرت اختیار کیا۔ تمام بلاد اسلامیہ میں ان کی وفات کا سوگ منایا گیا۔ سلطان بیبرس اپنے حقیقی رہنما اور روحانی مرشد کی وفات کے صدمے سے کئی دن تک نڈھال رہا۔ 40 دن کے بعد جب اس نے شاہی دربار سجایا تو خصوصی طور پر شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت کرائی اور تمام امراء اور رؤسا کے سامنے اس امر کا برملا اقرار کیا کہ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بلاد اسلامیہ کے حقیقی سربراہ تھے۔ میں تو محض ان کا ہتھیار تھا جسے وہ جیسے چاہے استعمال کر لیا کرتے۔ ان کی وفات کے بعد مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ میرے سر پر رکھ دیا ہو۔ میری حکمرانی کا عرصہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے مجھے شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں سرخرو کیا ہے ویسے ہی وہ مجھے آئندہ بھی عزت و ہدایت بخشے اور کامیابی و نصرت عطا فرمائے۔ 671 ہجری بمطابق 1273 عیسوی کے اواخر میں سلطان بیبرس نے ایک بار پھر تمام افواج کو فوری طور پر تیاری کا حکم دیا۔ تمام مملوک سالار لشکر کشی کا حکم سن کر حیران و پریشان رہ گئے کہ اب سلطان بیبرس کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ تمام صلیبی حکمرانوں سے 10 سال 10 ماہ کا معاہدہ امن طے پا چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے قبل از وقت کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کس جانب حملہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ تمام چھوٹی بڑی عسکری تیاریاں عمل میں لائی گئیں اور بھاری بھرکم حربی ساز و سامان ساتھ لے لیا گیا۔ اس قدر وسیع پیمانے پر عسکری تیاری دیکھ کر تمام مملوک سالاروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس مرتبہ سلطان بیبرس کا ارادہ یقیناً قسطنطنیہ فتح کرنے کا ہے۔ سلطان بیبرس تمام لشکروں کے ساتھ قاہرہ سے نکلا اور بلاد مصر کا سینہ چیرتا ہوا سیدھا ارض حجاز میں داخل ہوا اور وہاں سے بلاد شام کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا بلاد عراق میں نمودار ہوا۔ یہ راستہ کسی بھی صورت میں قسطنطنیہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ بلاد عراق کا وسیع حصہ ابھی تک ایلخانی منگولوں کے قبضے میں تھا۔ منگولوں کو جب سلطان بیبرس کے لشکروں سمیت ان علاقوں میں آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر اپنی تیاریاں مکمل کرنا شروع کر دیں۔ مملوک سالار ابھی یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ ان کی منزل ایلخانی منگول ہیں کہ سلطان بیبرس نے بلاد عراق سے یکایک اپنا رخ پہاڑی علاقوں کی طرف موڑا اور بالائی جانب بڑھتا چلا گیا۔ دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کرتا ہوا وہ کئی دن کی مسافت کے بعد قلعۃ القائن کے سامنے نمودار ہوا۔ یہ ایلخانی سرحد پر فدائیوں کا آخری قلعہ تھا۔ دوسری جانب کے تمام فدائی قلعے ان کے ہاتھوں میں سے نکل کر اب منگولوں کے قبضے میں تھے۔ سلطان بیبرس نے اس پہاڑی قلعے کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا اور سفر منوں اور منجنیقوں سے زبردست سنگباری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حشیشی جنگجوؤں کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ سلطان بیبرس کسی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے فوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے
فی الوقت قلعہ بند ہو کر لڑائی کا آغاز کیا، مگر یہ سلسلہ اتنا طویل ہوا کہ صرف 17 دن بعد ہی وہ ہمت ہار بیٹھے اور جان کی امان کے طالب ہوئے۔ سلطان بیبرس نے قلعے پر قبضہ کرتے ہوئے بلا دریغ تمام فدائیوں کو تہہ تیگ کر ڈالا۔ فدائیوں کے قتل عام کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان بیبرس انہیں مسلمانوں کا پوشیدہ اندرونی دشمن قرار دیتا تھا۔ قلعۃ القائن کو نہایت سرعت کے ساتھ منہدم کر دیا گیا۔ اس قلعے کی تباہی اور بربادی سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے قلعہ خوابی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ قلعۃ القائن کی تباہی و بربادی کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اچانک حملے کی زد میں آئے تھے، جبکہ قلعہ خوابی سے پراسرار انداز میں خفیہ راستوں کے ذریعے دوسرے قلعوں میں سلطان بیبرس کی آمد اور حملے کی خبر پہنچا دی گئی اور مزید کمک کی درخواست کی۔ قلعہ خوابی کافی بڑا قلعہ تھا جو ایک بڑی پہاڑی کو تراش کر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کو باقاعدہ چھاونی کا درجہ حاصل تھا، اسی لیے یہاں ہزاروں کی تعداد میں تربیت یافتہ افراد موجود تھے۔ قلعے کے منتظم اعلیٰ نے شیخ الرئیس کی جانب سے کسی حکم ملنے سے پہلے اپنے تئیں کوئی عسکری کارروائی نہیں کی۔ قلعے کو چاروں جانب سے مضبوطی سے بند کر لیا گیا۔ اسلامی لشکر سلطان بیبرس کے حکم کا منتظر تھا کہ کب اس قلعے پر حلہ بول دیا جائے، مگر سلطان بیبرس اہل قلعہ کی جانب سے چھائی ہوئی خاموشی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ سلطان بیبرس کو بخوبی معلوم تھا کہ اس قلعے میں کثیر تعداد میں لڑاکے موجود ہیں۔ محاصرے کے دوران قلعے کے منتظم نے باقاعدہ سفارت بھیجی اور خود کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے محاصرہ اٹھا لینے کی درخواست کی۔ سلطان بیبرس نے آنے والی سفارت کو فدائیوں کے جرائم کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ اگر امان چاہتے ہیں تو اس قلعے کو فی الفور خالی کر دیں اور خاموشی سے جنگی قیدی بننا قبول کر لیں، دوسری صورت میں انہیں اسلامی لشکر سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ فدائی سفارت اپنے مقاصد نہ پا کر ناکام واپس لوٹ گئی۔ منتظم قلعہ خوابی کو شیخ الرئیس کی جانب سے اسی دوران پیغام مل گیا کہ وہ انفرادی طور پر جنگ کی ہرگز کوشش نہ کرے، بلکہ باہر نکل کر اسلامی لشکر کو فریب دے سکے تو بہتر ہے، اور کسی بھی طرح قلعۃ الکہف یا بانیاس کی جانب سفر نہ کرے، کیونکہ شیخ الرئیس ٹکڑوں کی صورت میں مقابلہ کرنے کی بجائے سلطان بیبرس سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا خواہش مند ہے۔ منتظم قلعہ نے نہایت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ صدر دروازے کی جانب سے نکلنا کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں۔ اگر حشیشی جنگجو سیدھے رستے سے باہر نکلے تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسلامی لشکر سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، اور سلطان بیبرس کبھی انہیں بآسانی فرار ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا بہتری اسی صورت میں ہے کہ قلعے کے تمام خفیہ راستے استعمال کیے جائیں۔ قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی، خفیہ راستوں سے نکلنے کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ منتظم قلعہ نے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو، خفیہ راستے ہی موزوں ہیں۔ پورا لشکر نہ نکل پایا تو کم از کم نصف تو نکل جائے گا۔ منتظم اعلیٰ کی جانب سے اشارہ ملتے ہی تیزی سے خفیہ نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر سلطان بیبرس قلعہ خوابی کی خاموشی پر حیران تھا کہ فدائی مدافعتی کارروائیاں کیوں نہیں کر رہے۔ سلطان بیبرس نے چند بہادر سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ خاموشی سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں تاکہ صورتحال واضح ہو سکے۔ سپاہیوں نے جو ہی فصیل کا نصف راستہ طے کیا تو تیروں کی تیز بارش نے انہیں ناکامی کی صورت میں دھکیل دیا۔ سلطان بیبرس اس کارروائی سے سمجھ گیا کہ قلعے کے مکین کسی اہم تیاری میں مصروف ہیں اور جنگ کا معاملہ ٹالنا چاہ رہے ہیں۔ سلطان بیبرس نے لشکروں کو صف آرا کرتے ہوئے سفر منوں اور منجنیقوں سے سنگ باری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کارروائی کا مقصد ان کی جانے والی خفیہ تیاری میں خلل ڈالنا تھا۔ اسی انداز میں 2 ہفتے گزر گئے۔ سلطان بیبرس نے بڑی بڑی ڈھالوں کے سائے میں قلعے کی فصیل میں شگاف ڈالنے کا حکم دیا۔ قلعے کی دیوار ٹھوس پتھر کی تھی، اس میں شگاف ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ فصیل پر مقرر فدائی محافظوں نے ڈھالوں پر آگ کے گولے پھینک کر بے شمار مجاہدین کو زخمی کر دیا۔ سلطان بیبرس اس دوران قلعے کا چاروں جانب سے جائزہ لے چکا تھا۔ قلعہ اس قدر مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ کوئی ایسا کمزور رخنہ موجود نہیں تھا جو قلعے کی فتح کا باعث بنتا۔ سلطان بیبرس کے لیے یہ صورتحال نہایت اہمیت اختیار کر گئی۔ 23ویں دن سلطانی مخبروں نے اطلاع دی کہ ایک زبردست فدائی لشکر قلعے سے کچھ کوس دور مغربی سمت میں موجود ہے جو کسی بھی وقت اچانک حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ خبر بڑی اہم تھی۔ سلطان بیبرس نے فوری طور پر قلعے کی کارروائی کو روک دیا اور لشکر کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے اس طرح پھیلا دیا کہ قلعے کا محاصرہ بھی ختم نہ ہو پائے اور دونوں میدانی سمتوں سے کسی بھی آنے والے فدائی لشکر کا موزوں انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ اسلامی لشکر کے مخبروں نے فدائی لشکر کو اپنے نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ان کی ہر حرکت پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔
جب فدائی لشکر اچانک اپنا پڑاؤ اٹھا کر مخالف سمت میں روانہ ہو گیا تو مخبروں نے فوری طور پر سلطان بیبرس کو اطلاع دی۔ اس اطلاع پر وہ جلد ہی معاملے کی اصلیت کو سمجھ گیا کہ قلعہ خوابی کا لشکر کسی خفیہ راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔